صدام مرد آہن۔ ہٹلر اور نپولین کے بعد صدام حسین دنیا کا ایک ایسا حکمران تھا جسے تاریخ دان اور محقق کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ صدام حسین نے اپنی 24 سالہ دور اقتدار میں انتہائی متحرک اور متنازع زندگی بسر کی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار سے معزولی کے بعد بھی صدام حسین خبروں کا مرکز رہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو جس تسلسل سے انہوں نے چیلنج کیا وہ اپنی جگہ منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ صدام حسین کی شخصیت، ان کے سیاسی نظریات اور دور حکمرانی کا تجزیہ کرنے سے حیران کن پہلو سامنے آتے ہیں۔ عراق کے مرد آہن صدام حسین کا دور اقتدار 10 اپریل 2003 کو سقوط بغداد کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ تقریباً 8 ماہ بعد 13 دسمبر 2003 کو صدام حسین کو امریکی فوج نے ان کے آبائی گاؤں تکریت کے قریب ایک زیر زمین ٹھکانے سے گرفتار کیا۔ امریکہ کے زیر اثر بغداد میں قائم کی جانے والی عراقی عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کی بنیاد پر مقدمہ چلایا اور پھانسی کی سزا دینے کا اعلان کیا۔ صدام حسین کو مشرق وسطیٰ میں عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح صدام حسین کی قسمت کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ صدام اگر چاہتے تو جنگ سے پہلے فرار ہو سکتے تھے، امریکی قبضے کے وقت بھی ہتھیار ڈال سکتے تھے یا کسی اور ملک میں پناہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ عراق میں پیدا ہوا ہوں اور عراق میں ہی مروں گا۔ امریکہ عراق جنگ کی رپورٹنگ کے دوران محمد اسلم لوتی لکھتے ہیں کہ رپورٹنگ کے دوران بغداد، شام اور اردن میں میری جن دانشوروں، صحافیوں اور صاحب الرائے افراد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے صدام حسین کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں نے بغداد جلتے دیکھا میں بیان کی ہے۔ ان آراء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، صدام امریکی ایجنٹ تھا، اس نے امریکی مفادات کا بھرپور تحفظ کیا اور ملت اسلامیہ کو عظیم نقصان پہنچایا۔ نمبر 2، صدام عالم اسلام کا ایک ایسا قوم پرست جنگجو عرب حکمران تھا جس نے سپر پاور کے سامنے سرنگوں ہونے کی بجائے اصولوں کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ نمبر 3، صدام اسرائیل اور امریکی حاشیہ بردار حکمرانوں کے خلاف سخت خلاف اور آزادی کی تحریکوں کا سرپرست رہا۔ ایک طبقہ فکر نے صدام کے سارے گناہ معاف کر کے انہیں اسلام کا ہیرو قرار دیا ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ صدام حسین عقل سے عاری ایک ظالم اور ضدی حکمران تھا جس نے عالم اسلام کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ صدام نے صدر کا منصب سنبھالنے کے 14 ماہ بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ 9 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 3 لاکھ سے زائد عراقی اور 7 لاکھ کے قریب ایرانی مسلمان جان گنوا بیٹھے، 20 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ افغانستان پر سوویت یونین کا فوجی قبضہ ہوا تو صدام حسین نے اس کی حمایت کر دی۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا، وہاں قتل و غارت گری کا شکار بننے والے سب کے سب مسلمان تھے۔ کچھ دانشور صدام حسین کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قرار دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ صدام حسین اور صلاح الدین ایوبی میں کیا مماثلت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے عربوں کو متحد کیا، صدام حسین نے عربوں کو تقسیم کیا۔ صلاح الدین ایوبی حسن اخلاق، رحم دلی اور انسانیت کا پیکر تھا، جبکہ صدام حسین ایک ظالم، جابر اور قاتل تھا جو مخالفوں کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنا پسند کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو عیسائیوں سے آزاد کرایا اور غیر ملکیوں کو اپنے خطے سے نکالا۔ صدام حسین نے غیر ملکیوں کو اس خطے میں اڈے بنانے کے مواقع مہیا کیے اور ملت اسلامیہ کے نمائندوں شہر و نجف و کربلا، بغداد اور بصرہ پر غیر ملکی قبضے کروا دیے۔ صدر صدام دنیا کا واحد سربراہ تھا جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے حادثے پر امریکہ سے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ صدام حسین نے اسرائیل پر فضائی حملے کرنے والوں کی نہ صرف کہ مالی اعانت کی بلکہ ان کی شہادت کے بعد اہل خانہ کے وظائف بھی مقرر کیے۔ صدام حسین نے فضائی حملوں میں شہید ہونے والے ہر فرد کی مالی مدد کے لیے ایک خصوصی فنڈ قائم کیا ہوا تھا۔ اس فنڈ سے ہر فدائی کے کنبے کو فوری طور پر $25,000 دیے جاتے تھے۔ صدام حسین نے اقتدار میں آتے ہی پورے ملک میں کنڈر گارٹن سے لے کر یونیورسٹی تک مفت تعلیم کر دی۔ پورے ملک میں ایک معین نصاب کورس شروع کیا۔ پورے ملک میں اسکولوں اور ہسپتالوں کی نئی عمارتیں تعمیر کروائی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے مضبوط تعلیمی نیٹ ورک قائم کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عراق کا ہر آدمی پڑھا لکھا بن گیا۔ اس حیران کن تعلیمی انقلاب پر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے صدام حسین کو دنیا کا اعلیٰ ترین اعزاز کروپیکا دیا۔ صدام دنیا کا واحد حکمران ہے جس نے اپنی پوری قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا۔
صدام حسین 27 کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب کا نام ہول کتاب التاریخ ہے۔ صدام حسین کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے تھے۔ صدام حسین نے اپنے دور اقتدار میں شیعہ اور سنی تنازع کو سختی سے دبائے رکھا۔ عراق میں محفل محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ صدام حسین نے اپنے دور اقتدار کے آخری 2 سال میں اہل تشیع کے بارے میں اپنی پالیسی بدترین تبدیل کرنا شروع کر دی اور محرم میں مجالس اور جلوس کی اجازت بھی دی۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں اور امریکہ کی طرف سے گھیرا تنگ ہونے کے بعد اندرون ملک شیعہ کمیونٹی سے بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے صدام حسین نے یہ پالیسی اپنائی کہ امن و امان کے قیام میں ان کا تعاون حاصل رہے۔ صدر صدام حسین نے اسم المشروع النباء المساجد کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کے مطابق اللہ کے 99 ناموں پر 99 مساجد بنانے کا اعلان کیا گیا۔ بغداد کی ایک مسجد میں ایک بہت بڑے قرآن پاک کے صفحات کو شیشے میں محفوظ کیا گیا۔ یہ قرآن پاک صدام نے اپنے خون سے تحریر کرایا ہے۔ صدر صدام حسین نے 3 برسوں میں 24 لیٹر خون دیا جس سے یہ قرآن تحریر کیا گیا۔ اس خون میں سرخ اور براؤن رنگ کی خاص سیاہی شامل کی گئی۔ صدام حسین نے 1991 میں خلیجی جنگ کے موقع پر امریکی صدر سینئر بش کو جو خط لکھا وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ایک سپر پاور کے صدر ہیں۔ آپ اور آپ کے پستہ قد ایجنٹ مجھے صدام حسین کو ایک دروغ گو قرار دیتے ہیں، لیکن آپ اس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ آپ صدام حسین کو جھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صدام کے نزدیک جو جھوٹ بولتا ہے وہ قوت ارادی اور ایمان کی دولت کھو دیتا ہے۔ ریاست الہائے متحدہ امریکہ کے صدر، آپ نے بھی جھوٹ کی راہ اپنا لی ہے اور آپ بھی اس دروغ گو جتھے کے ساتھی بن گئے ہیں جو اپنے آپ کو عرب قوم کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ عرب عوام کے خدمت گزار وہ عرب حکمران نہیں جو آپ کے تابع دار ہوں اور قوم کی دولت چرانے میں آپ کے شریک رہیں۔ عرب وہ ہیں جو غریب اور ایماندار ہیں اور حقیقی ایمانوں میں محب وطن ہیں۔ آپ عرب قوم کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ قوم عظیم قوم ہے جو نبیوں، پیغمبروں اور مقدس آسمانی کتب کے نزول کے لیے منتخب کی گئی۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے موقع پر صدام حسین نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر کڑی تنقید کی۔ یہ سلامتی کونسل کیا ہے؟ کیا امریکہ، سوویت یونین، فرانس، چین اور انگلینڈ یہی 5 ممالک اس کے ارکان ہیں؟ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ عربوں کے معاملات میں مداخلت کریں؟ وہ کون ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے معاملات کو حل کریں؟ انہیں کیا حق ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے مسائل میں ٹانگ اڑائیں؟ نہ انہیں ہماری ثقافت کا علم، نہ انہیں ہمارے اقتصاد معلوم ہے۔ وہ خود جو چاہے کرتے پھریں اور ہمارے لیے عالمی قوانین کا ڈنڈا لے کر آ جائیں۔ ہم بھی انسان ہیں۔ اگر وہ خود بین الاقوامی اصولوں کا احترام نہیں کریں گے تو ہم سے بین الاقوامی قوانین کا احترام کیسے کروا سکتے ہیں؟ انہیں خود بھی ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ہم نے کتنی دفعہ سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پیش کیا ہے مگر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ سلامتی کونسل اپنا وقار کھو چکی ہے۔ نہ یہ عالمی ہے اور نہ امن کی کونسل، بلکہ یہ بش کا تابع دار ادارہ ہے۔ میں اس کا احترام نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹے مکار اور دغا باز ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ عراق نے امریکہ کی سازش کو بے نقاب کیا تھا کہ وہ تیل پر قبضہ کر کے پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ تیل پر قبضے کے بجائے خرید و فروخت کرے، وہ ہم سے خریدے، ہم انہیں فروخت کریں، جو ایک عالمی اصول ہے۔ لیکن یہ کہ وہ آئے اور تیل پر قبضہ کرے اور عربوں اور مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لے، ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اپنے ہاتھوں سے بغداد تعمیر کیا ہے۔ جب ہم نے زمام اقتدار سنبھال لی تو پورے بغداد میں صرف 2 محل اور 1 ہوٹل تھا۔ ہم نے بغداد کو تعمیر کیا، اسے آباد کیا۔ ہم جنگ کر کے یہ سب کچھ برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اس کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں، ہم نے اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بغداد کو ہم برباد نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے۔ صدام کی شخصیت کے بہت سے پہلو ابھی تک محققین اور تاریخ دانوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ صدام کی شخصیت اور اس کے کردار کے بارے میں حتمی رائے کا اظہار آنے والے دنوں میں کیا جائے گا۔ صدام کی زندگی، اس کی طرز فکر اور حکمرانی کے اصولوں کا مطالعہ تاریخ کے طالب علم کے لیے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے۔ اس نے زندگی کس ڈب پر گزاری، اس کی شخصیت کے نمایاں پہلو کیا تھے، اس بارے میں چھپنے والے مواد کا مطالعہ کرنے والے اور لوگوں کے انٹرویو سے صدام کی شخصیت کے کئی حیران کن پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک قصبے تقریت میں پیدا ہوئے۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے۔
ان کا نام ان کے چچا حسن الماجد نے صدام رکھا۔ صدام کے معنی ہیں سامنے آنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ صدام کی پیدائش جس قصبہ میں ہوئی، اسی قصبہ میں 1138 میں ایک عظیم مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام کی تعلیم و تربیت ان کے ماموں نے کی۔ صدام کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا۔ صدام کو مطالعہ کا شوق شروع سے تھا۔ وہ اپنے جیب خرچ سے کتابیں خریدتا اور اپنی چچا ذات ساجدہ کے ساتھ بحث کرتا۔ بعد میں یہی ساجدہ صدام حسین کی پہلی بیوی بنی۔ صدام کو شکار کا بہت شوق تھا، خاص طور پر تتر اور بٹیر کا شکار ان کا معمول تھا۔ صدام عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی بہت ذوق و شوق سے کرتا۔ صدام دوسرے نوجوانوں کے برعکس شراب اور شباب میں دلچسپی نہ لیتا۔ صدام نے 18 سال کی عمر میں باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس زمانے میں عبدالکریم قاسم عراق کے صدر تھے، وہ کمیونسٹ نظریے کے حامل تھے۔ ان کا ایک عزیز دوست سعدون ناصری تکریت میں قتل ہو گیا۔ اس قتل کا ذمہ دار صدام کو ٹھہرایا گیا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ صدام کی یہ پہلی گرفتاری تھی۔ صدام پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے 6 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد صدام کو بعث پارٹی کی ہائی کمانڈ نے بغداد بلا لیا۔ وہاں اسے ایک اہم مشن سونپنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ مشن عراق کے صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنا تھا۔ صدام نے عسکری تربیت حاصل کی، جس میں خاص طور پر ریوالور اور مشین گن سے ٹھیک نشانہ لگانے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔ صدام نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ عراق کے صدر عبدالکریم قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتا رہا اور صدر عبدالکریم قاسم کے گزرنے والے راستوں کا جائزہ لے کر پلان بناتا رہا کہ کیسے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار اختیار کی جائے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر کو صدام نے اپنی مشین گن کا رخ صدر کی کار کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں صدر کو لگیں۔ صدر کا شوفر قتل ہو چکا تھا۔ باڈی گارڈ بھی فائر کھول چکے تھے۔ صدام کا ایک ساتھی قتل ہو گیا۔ ایک گولی صدام کی ٹانگ پر لگی، جس سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صدر کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور ان کی جان بچ گئی۔ صدام گرفتاری کے خوف سے کسی ہسپتال میں نہیں جا سکتا تھا۔ بعض پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد کے گوشت کے لوتھڑے کاٹ دیے اور کینچی سے گولی نکال دی اور پٹی کر دی۔ حکومت نے ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی۔ بغداد شہر میں جہاں شک گزرتا چھاپے مارے جاتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدام نے بیس بدلا اور بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام تکریت پہنچا۔ راستے میں ایک جگہ صدام کا ٹکراؤ ایک پولیس افیسر سے ہوا۔ صدام نے گھبرانے کے بجائے پولیس افیسر کو انتہائی اعتماد سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس افیسر نے صدام سے شناختی کارڈ مانگا تو صدام نے کہا، ہم بدو ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں؟ اس پر پولیس افیسر مطمئن ہو گیا اور صدام اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ صدام کو دریا عبور کرنا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور کشتیوں کی آمد و رفت شام ہوتے ہی بند ہو چکی تھی۔ صدام نے دریائے دجلہ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدام نے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل میں اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر دانتوں میں دبا کر دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی۔ صدام زخمی ہونے کے باوجود تیر کر دریا پار کر گیا اور آخر کار اپنے گاؤں پہنچا۔ صدام نے تمام تفصیلات اپنی ماں اور سوتیلے باپ کو، جو رشتے میں اس کا چچا تھا، بتا دی۔ سب نے یہی بہتر جانا کہ اب صدام عراق میں رہنے کے بجائے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بعث پارٹی کا ہیڈ کوارٹر شام میں تھا اور اسے شام آنے کی دعوت بھی مل چکی تھی۔ صدام نے بعث پارٹی سے تعلق رکھنے والے چند قریبی رفقا کو ہمراہ لیا اور سفر شام شروع کیا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا اور راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آخر کار شام کی سرحدی چوکی بو کمال پہنچے۔ اس چوکی پر ایک دن قیام کرنے کے بعد صدام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق روانہ ہو گیا۔ دمشق میں بعث پارٹی کے بانی مائیکل افلک نے صدام اور اس کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ مائیکل افلک نے صدام کو اپنی پارٹی میں خاص مقام دیا۔ پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسے مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام حسین نے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ قاہرہ میں صدام کی مصر کے صدر جمال عبد الناصر سے ملاقات ہوئی۔ جمال عبد الناصر بھی عبدالکریم قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں ہی امریکی CIA نے صدام سے روابط استوار کی۔ صدام نے قاہرہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام حسین باقاعدگی سے امریکی سفارت خانے جاتا اور امریکی CIA سے عراق کی صورتحال کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتا۔ عراق میں بعث پارٹی کے کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس آ گیا۔ صدام کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کو عودے حسین یا عدی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عدی کو عودے حسین بھی لکھا جاتا ہے۔
صدام نے اپنے بڑے بیٹے کا نام عدی بن حاتم کے نام پر رکھا، جن کے والد کی ثقافت دنیا میں ضرب المثل ہے۔ عہدے حسین 1964 میں پیدا ہوا۔ صدام کے دوسرے بیٹے کا نام قصے حسین ہے۔ یہ بیٹا 1966 میں پیدا ہوا۔ یہ دونوں جنگ ختم ہونے کے بعد چند مہینے بعد امریکی فوجوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ صدام کی 3 بیٹیاں راغدہ 1967 میں، رانا 1969 میں اور حالہ 1972 میں پیدا ہوئیں۔ صدام نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی کا نام ساجدہ ہے جبکہ دوسری بیوی کا نام سمیرہ ہے۔ صدام حسین نے اپنی بیوی ساجدہ کو تمام اعزازات سے محروم کر دیا۔ صدام نے اوجو کی بیوہ سمیرہ سے شادی کر لی اور ساجدہ خاتون اول کے اعزاز سے محروم کر کے سمیرہ کو خاتون اول بنا دیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ویڈیو کے لیے عمر شاہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان